چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ تو تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل ہب کے تعاون سے آپ سب کے لیے آج ایک ورکشاپ دی گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے کمیونیکیشن سکل۔ یہ ایک فری ورکشاپ ہے جس کے معلم ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ عمر شاہد ٹگا صاحب ہیں۔ ان کا تعارف ابھی کرواتے ہیں۔ میں ڈیجیٹل ہب کا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک یو کے بیسڈ رجسٹرڈ آئی ٹی ایجوکیشن کمپنی ہے۔ اب یہ پاکستان میں بھی الحمدللہ رجسٹر اسے کروا لیا گیا ہے، تو جس کا فاؤنڈر میں سلمان صدیقی، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو 2014 سے آن لائن فیلڈ میں ہوں، لیکن اس سے پہلے یہی کاپی پیسٹ کام وغیرہ اس طرح کے کام کیے۔ تو جو پروفیشنل فیلڈ جس میں سیکھنے سکھانے کا آغاز اور کسی سکل کو سیکھنا میں نے شروع کیا، وہ 2015 سے کیا، اور اس سے پہلے میں آن لائن قرآن پاک بھی پڑھاتا رہا 1 سال۔ اور اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ میں تقریباً یہاں 20 سے زائد اس وجہ سے لکھا کہ اس وقت تقریباً 26 کمپنیاں ہیں، ملکی غیر ملکی، جس میں ہمارے کچھ ادارے بھی، قومی ادارے بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، ڈبنگ اور پروڈکشن کی سروس دے رہا ہوں۔ اس ادارے کو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اتنے کام کرتے ہوئے کہ میں ایک ادارہ چلاؤں، ٹائم بھی نہیں ملتا مجھے، لیکن پھر بھی ایک تھا کہ جن حالات میں گزرا، میں نے تقریباً 3 سال تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا سکل ہے، کمانا کیسے ہے، کہاں سے ہے۔ تو ایک وہ چیز تھی، دوسرے جو لوگ ہیں انہیں اس طرح کے دھکے نہ کھانے پڑے۔ تو اس پر اس ادارے کو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو معیاری تعلیم اور ہنر کے ساتھ ساتھ انہیں اس قابل بنانا کہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ باقی آپ پڑھ لیجئے گا، میں بات مختصر کرتا ہوں کہ 2017 سے میں آن لائن کلاسز دے رہا ہوں تقریباً۔ میں نے بیچ میں 2 سال چھوڑ بھی دیں، کچھ زیادہ پروجیکٹس آ گئے تھے، میں نے خود کو انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا ایکٹیو کیا فری لانس پلیٹ فارم پہ، تو اس پر پھر جو ہے میں تقریباً 2 سال ان ایکٹیو رہا پڑھانے کے حوالے سے۔ لیکن میرے ساتھ 2017، 18، 19 سے جو لوگ اٹیچ ہیں، تو جو اچھا کام کرنے والے ہیں، وہ اب بھی کام کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ پڑھا کر سکھا کر چھوڑ دیا جائے، میرا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ یا تو اگر کام کرنا ہے تو میرے پاس اتنا کام موجود ہو کہ میں انہیں کام دوں کہ یہ کام ہے، یہ راستہ ہے، میں نے آپ کو یہ سکھایا ہے، تو آپ نے اس پر چلنا ہے اگر ان کا شوق ہے۔ ایک چیز ہے نا کہ آپ نے کچھ سیکھ لیا لیکن بعد میں آپ کو وہ خشک لگتا ہے، آپ کا شوق نہیں ہے اس میں، تو آپ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی یہ آپ پڑھ لیجئے گا، یہ ایک تھا میرا مختصر سا تعارف۔ جہاں یہ ایک سلائیڈ ہے کہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، یہ ایک پڑھ لیجئے گا آپ۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ سر کو ٹائم دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلحہ زبیر نام ہے میرا۔ میں بھی تقریباً 2016-17 سے فری لانسنگ مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں، ڈفرینٹ سروسز دے رہا ہوں، اور ڈیجیٹل ہبس کے پلیٹ فارم سے بطور مینیجنگ ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، آج کی جو ہماری ورکشاپ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کمیونیکیشن اسکل پہ ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے۔ آپ کے پاس جتنی مرضی اسکلز ہوں، اگر کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے تو آپ کی وہ اسکل کسی کام کی نہیں ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی کوٹیشن کے بعد میں سر کے حوالے کرتا ہوں کلاس۔ ہشام سرور صاحب کی بڑی ہی پیاری کوٹیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات اگر اچھی ہے تو اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے، اچھی نہیں ہے تو دل سے اتر جاتی ہے۔ یعنی دل میں اتر جانے اور دل سے اتر جانے کا جو فن ہے، یہی کمیونیکیشن اسکل کہلاتا ہے۔ تو اسی مقولے کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹریننگ جو ہے، یہ ورکشاپ ہے، ہم نے بالکل فری آف کاسٹ آفر کی ہے۔ تو ابھی میں چلتا ہوں، ہمارے جو ٹرینر ہیں ان کی خصوصی شفقت ہے، ہمیں انہوں نے وقت عنایت کیا۔ یہ ماشاءاللہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ماہر ٹرینر ہیں، مصنف ہیں، شاعر بھی ہیں اور ریسرچ اسکالر بھی ہیں، پنجاب پولیس سے وابستہ ہیں، کئی سالوں سے ٹریننگ ورکشاپ دے رہے ہیں۔ تو میں بھی سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سر کا آپ مائک آن کیجئے گا، سلمان بھائی۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہمارا جو سیشن ہے وہ کمیونیکیشن سکل کے اوپر ہے کہ کمیونیکیشن کیا چیز ہے اور اس کو کمیونیکیشن سکلز کیوں بولا جاتا ہے،
اور یہ انسانوں کی زندگی میں اس کا کیا اثرات ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس کو سیکھ لینے سے انسان کی زندگی میں کیا انقلابات آتے ہیں. تو جو سب سے پہلی میں نے آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اف یو جسٹ کمیونیکیٹ یو کین گیٹ بائی، بٹ اف یو کمیونیکیٹ اسکلفلی یو کین ورک میریکلز. یعنی جم رون کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، بس ذرا ذرا بات چیت کرنا جانتے ہیں، اپنی بات اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا جانتے ہیں، تو آپ زندگی کے گزارا کر لیں گے، اپنی زندگی کے معاملات کو آگے چلا لیں گے. لیکن اگر آپ کمیونیکیشن سکلز کو سیکھ لیتے ہیں، یعنی ان مہارتوں کو سیکھ لیتے ہیں جو بات چیت کرنے کے دوران پیش آتی ہیں، ضروری ہیں، یا جو ان سکلز کو سیکھ لیں گے جو اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، تو نہ صرف آپ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، صرف اس سکل کو سیکھنے کی وجہ سے. اور یہ سکل کیا ہے کہ آپ اپنی بات کو، اپنے پیغام کو، اپنے مطمع نظر کو، اپنے دل کی بات کو کس طرح دوسروں کو تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ فن ہے، یہ آرٹ ہے، یہ سکل ہے، یہ طریقہ کار ہے، تو یقین کریں آپ کی لائف آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. اب ہم یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کو کھل کے بات چیت اس کے اوپر کریں گے، کہ کمیونیکیشن کو کمیونیکیشن سکلز کیوں بولا جاتا ہے. دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا سیکھ لیتا ہے. اس کے 3-4 سال کے بعد اس کو بولنا آ جاتا ہے، وہ بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے. جو وہ سنتا ہے، اس سننے کے ذریعے اس کے دماغ میں انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے، دیکھنے کے ذریعے انفارمیشن اس کے دماغ میں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ٹچ کرتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے، وہ اسمیل کرتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے اس تک انفارمیشن اس کے دماغ میں آتی ہے اور وہ اس کو کنوے کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک عمل کا نام ہے. یعنی اگر کسی کو انسان کو اللہ رب العزت نے گونگا نہیں بنایا، اس کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں رکھی، اس کے علاوہ ہر انسان بولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی بات جیسے بچہ اپنی ماں تک اپنی بات پہنچاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اور طریقے سے اپنی بات اپنی ماں باپ، بہن بھائیوں تک اور دیگر لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس طرح وہ اپنی بات پہنچانے کا طریقہ سیکھتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ اس کا ایک عمل ہے، یعنی اس کے بولنے کے عمل سے وہ گزرتا ہے. لیکن اس کو ہرگز ہم بولنے کی سکل نہیں کہہ سکتے. اب ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ بولنے کے عمل اور بولنے کی سکل میں کیا فرق ہے. بولنے کا عمل تو یہ ایک عمل ہے کہ جو ایک بچہ بھی کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی وہ شخص بھی کر رہا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، اور وہ شخص بھی کر رہا ہے جو ہماری زبان نہیں جانتا، وہ بھی ہمیں اپنی بات چیت سمجھا رہا ہے. لیکن سکل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو مہارت ہوتی، جس کو ہم سیکھتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے، کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، موقع محل کی مناسبت سے کتنی بات کرنی ہے، اور مجھے کس طرح سے، کیا یہاں پر بولنا ضروری ہے یا یہاں پر سائلنس ضروری ہے، یہاں پر میرے لمبے جملے مجھے بولنے چاہیے یا مختصر جملے بولنے چاہیے. یہ سب چیزوں کو جان لینا، ان سب باتوں کو جان لینا کمیونیکیشن سکلز کہلاتا ہے. اور کمیونیکیشن سکل صرف تحریر بولنے کے ذریعے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تحریر کے ذریعے بھی ہے، اور یہ تقریر کے ذریعے بھی ہے، یہ اپنی وربل کمیونیکیشن کے ذریعے بھی ہے، یہ نان وربل کمیونیکیشن کے ذریعے بھی ہے. یعنی جب ہم بولتے کچھ نہیں ہیں، خاموش رہ کر اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے سے، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے، اپنے پوسچر اینڈ جیسچر کے ذریعے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی کمیونیکیشن سکلز کے زمرے میں اور دائرہ کار میں ہی آتی ہے. تو لہٰذا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کانوں کا سننا ہیئرنگ ہے، لیکن لسننگ جو ہے وہ سکل کا نام ہے، ہیئرنگ ایک عمل کا نام ہے. آنکھوں کا دیکھنا، ہر انسان دیکھتا ہے، وہ ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کو جس کی آنکھوں میں اللہ نے بینائی کی سکت نہیں رکھی، اللہ نے ہر انسان کو دیکھنے کی قوت دی ہے. لیکن دیکھنا ایک عمل کا نام ہے. لیکن بہترین انداز میں دیکھنا، چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا، ان چیزوں کو بھی دیکھ لینا جن چیزوں کو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، یہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ مہارت ہے. اسی طرح دیکھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، سوچنے کی مہارت، یہ سب عمل سے تھوڑا سا آگے کا نام ہے. اسی طرح کمیونیکیشن جو ہے
وہ بھی کمیونیکیشن کے عمل سے جب ذرا ہم آگے نکلتے ہیں، جب ہم اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ عمل سے بات چلتی ہوئی اسکل کی طرف چلی جاتی ہے۔ امید ہے کہ تھوڑی سی جو میں نے آپ کو اس کی تمہید باندھی ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ہوپ سو۔ ابھی ہم ذرا دیکھیں کہ رابطہ یعنی کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی معلومات، خیالات کو دینے، بھیجنے اور تبادلے کا نام ہے، یعنی عام طور پہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا نام کمیونیکیشن ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح آپ بتائیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو غصہ ہے، آپ کو کوئی اور آپ کے جذبات ہیں، تو آپ اس کے اظہار کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کمیونیکیشن ہی کہتے ہیں۔ معلومات، خیالات، رویوں کا ایک شخص کا دوسرے شخص کو بھیجنے کا فن کہلاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بڑا ویری کرتا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس یہ ایک سکل ہوتی ہے اور وہ اس سکل کو ایکوائر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو کس طرح سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کتنے سارے ایسے پروفیشنز ہیں جو جن کی بنیاد سے لے کے اور آخر تک ان کی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس شجر کی جڑ سے لے کے اس کے پتوں اور تنوں تک وہ سارا کا سارا کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ٹیچنگ کے پروفیشن کو آپ دیکھیں، ایک اچھے ٹیچر کو ایک بہترین کمیونیکیٹر ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک بہترین کمیونیکیٹر نہیں ہے تو وہ اچھا ٹیچر ثابت نہیں ہو سکتا، خواہ اس کو اپنے مضمون پہ کتنی بھی گریپ ہو، خواہ اس کو کتنی کتابیں یاد ہوں، خواہ اس کو کتنا بھی زیادہ اس نے ڈگریز حاصل کر رکھی ہوں، خواہ اس کو کتابیں ازبر ہوں، نالج ہو اس کے پاس، لیکن جب تک وہ اس نالج کو شیئر کرنے کا فن نہیں جانتا، جب تک وہ اپنی آڈینس کو نہیں پہچانتا، جب تک وہ اس لیول پہ آ کے اپنی بات کو دوسروں تک کنوے کرنے کے علم سے ناشناس رہتا ہے تو وہ ایک اچھا استاد نہیں بن سکتا۔ اسی طرح میرے دوستوں، عزیزو، ایک وکیل ہے، اس کو بہت ساری وکالت کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اس نے سب کچھ یاد ہے، اسے قانون یاد ہے، ضابطہ یاد ہے، تعزیر یاد ہے، پولیس کے قوانین یاد ہیں، رولز یاد ہیں، اس کو آرڈیننس یاد ہیں، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو کنوے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ مجھے کہاں کون سی انفارمیشن کب کتنی کس کو اور کس لیول پہ دینی ہے۔ کیا وہ اچھا وکیل بن سکے گا؟ ایک اچھا دکاندار، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا دکاندار بھی اس وقت اچھا دکاندار بنتا ہے جب اس کی کمیونیکیشن سکل زبردست ہوتی ہے۔ اس کے پاس خواہ بہترین سودا ہو، بہترین مال ہو اور سب کچھ اس کے پاس اعلیٰ ترین موجود ہو، لیکن وہ اپنے گاہک کو کنونس نہ کر سکتا ہو، بتا نہ سکتا ہو کہ میرے پاس کیا ہے اور یہ کتنا تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، یہ چیز مارکیٹ سے کتنی سستی ہے اور آپ اگر اس کو لیں گے تو آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر وہ مارکیٹنگ کرنا ہی نہیں جانتا اور اپنے گاہک کو قائل ہی نہیں کرنا جانتا تو اس کے پاس دنیا جہان کے سودے ہوں، بہترین، اعلیٰ، خوبصورت، تو کیا وہ چیزیں بیچ لے گا؟ کبھی بھی نہیں بیچ پائے گا۔ لہٰذا کتنے سارے پروفیشنز جو ہیں وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں اور یوٹیوب کے اوپر بہترین ہونے والی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جس ویڈیو کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں کمیونیکیشن سکل کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیسے یہ ادوار شروع ہوئے، انسان نے کیسے اس میں ترقی کی، کیا کن ادوار سے انسان گزرا کہ وہ کمیونیکیشن سکل کو سیکھتے 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 آج کے انقلابی دور تک پہنچا، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کا ایک دور ہوتا تھا کہ انسانوں کے پاس نہ کوئی الفاظ تھے، نہ باتیں تھی، نہ فکرے تھے، نہ جملے تھے۔ انسان جسٹ اشاروں میں باتیں کیا کرتے تھے، کوئی زبان نہیں تھی، کوئی لینگویج نہیں بنی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہر علاقے کے لوگوں نے چیزوں کو نام دینا شروع کر دیے اور پھر زبان کا دور آیا، لوگوں نے زبانیں بنانا شروع کر دی، جملے بنانے شروع کر دیے، چیزوں کو نام دینے شروع کر دیے، اور پھر لغت کا دور آیا، یعنی چیزوں کو نام دینے شروع کر دیے اور چیزوں کے نام کے معنی نکلنے شروع ہو گئے۔ اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ چیزوں کو تحریر کیے جانے لگا، حروف تہجی ایجاد ہوئے مختلف زبانوں کے اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے درختوں کی چھال پہ لکھا، کسی نے پتوں پہ لکھا، کسی نے ہڈیوں پہ لکھا، کسی نے کسی طرح لکھا، اور یہ دور کمیونیکیشن کا آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن وہ ہاتھ سے لکھنے والا دور بھی ختم ہوا اور پھر دور شروع ہوا پرنٹنگ پریس کا، کہ لوگوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر چیزیں جو ہیں وہ پرنٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک انفارمیشن ایک دو کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہونا شروع ہو گئی۔
اور پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جو وسیع رابطے کا دور تھا، جس کو ہم میس کمیونیکیشن کا دور کہتے ہیں، کہ اخبار چھپنے لگ گئے اور میڈیا کا دور آ گیا، ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام نشر ہونے لگ گیا جس کو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دیکھنے لگ گئے، ایک اخبار شائع ہونے لگ گیا جو صبح شائع ہوتا اور وہ آن کی آن میں اور گھنٹوں میں وہ اخبار جو ہے ہزاروں لوگوں تک، لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا، خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی شہروں کی شہروں میں، اور ملکوں خبر پھیلنے لگی۔ آج کا جو دور ہے یہ ایک انقلابی دور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ایک ریولیوشنری دور ہے۔ شاید تاریخ میں ایسا دور پتہ نہیں کبھی آیا ہوگا یا نہیں، لیکن آج کا جو دور ہے اس کو ہم انقلابی دور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ، ہم لوگ اور دنیا میں بیٹھا ہوا ہر انسان اتنا اس کے پاس کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے چیپ ہیں اور اتنے وسیع ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ شاید پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ اپنے روم میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک 5-10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو شاید آپ ابھی اپنے موبائل کو رکھیں بھی نہ، اور شاید پتہ نہیں ہزاروں لوگ اس کو آن کی آن میں اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک انقلاب کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمیونیکیشن کے دور میں، کمیونیکیشن کی فیلڈ میں آ چکا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک وسیع میدان ہے، اتنا بڑا میدان ہے کہ شاید ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کتنی زیادہ کمیونیکیشن کے ایک انقلابی دور میں، اس وقت ریولیوشنری دور میں زندہ ہیں، کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ایڈریس کر سکتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تحریر کی قوت ہے، آپ اپنی تحریر کی قوت کی بنا پر دنیا کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تقریر کی قوت ہے اور آپ تکلم کی طاقت ہے آپ کے پاس، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت جو پاور ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی آپ اسکل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پاس بہت شاندار ہے اور میں اس کو دنیا کو دکھا سکتا ہوں، اور تو آپ فری ہیں، آپ کے پاس کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس وسائل کم ہیں یا میری بات دوسروں تک پہنچ نہیں رہی۔ آپ کے کنٹینٹ میں اگر جان ہے، آپ کی بات میں اگر جان ہے، تو یہ بہت تاریخ کا ایک بڑا سنہرا دور ہے، ایک بڑا ریولیوشنری دور ہے، انقلابی دور ہے، تو ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت بھی تصور کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ادوار سے آگے کی طرف چلیں اور اگلی سلائیڈ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ذرا آگے اگلی سلائیڈ کیجیے گا، نیکسٹ۔ اگر ہم کمیونیکیشن کو دیکھیں تو اس کے عناصر 3 ہیں۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیغام دینے والا ہو، ایک بات کرنے والا ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی ضروری ہے کہ دوسری چیز ہے کہ اس میں پیغام، کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک پیغام دینے والا اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، دوسرا وہ کنٹینٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ پیغام، وہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہے جو پہنچایا جا رہا ہے، جو دوسروں کو دیے جا رہا ہے۔ لیکن اگر پیغام دینے والا بھی ہو اور پیغام بھی ہو اس کے اندر، اور پیغام کو وصول کرنے والا کوئی نہ ہو، تو تب بھی کمیونیکیشن پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا پیغام کو حاصل کرنے والا، سننے والا یا پڑھنے والا، وہ بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ یہ 3 عناصر ہیں جو کسی بھی کمیونیکیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان کے بنا کمیونیکیشن پوری نہیں ہوتی، کہ پیغام بھیجنے والا اور اس کے اندر کوئی سالڈ پیغام ہونا، اور تیسرا اس پیغام کو وصول کرنے والا۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اگر ہم رابطے کی اقسام کی بات کریں تو یہ رابطے کی 4 اقسام ہیں۔ زبانی لفظی رابطہ، جو ہم بول کے، بات چیت کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، سارا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ زبانی لفظی رابطہ ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے، پھر اس کے بعد آفس جاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، پھر ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ زبانی باتیں ہیں اور لفظی رابطے ہیں، اس کی ایک قسم ہم کہہ سکتے ہیں۔ ذاتی رابطے کا مطلب یہ ہے کہ 1 to 1 گفتگو، 1 to 1 کہ ایک شخص کی گفتگو ایک ہی شخص کے ساتھ ہو رہی ہے، میری گفتگو ایک شخص کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں بہت سارے موقعوں کے اوپر 1 to 1 گفتگو زندگی میں کرنی پڑتی ہے، یہ بھی رابطے کی قسم ہے۔ چھوٹے گروپ میں رابطے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان، جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس کو پڑھاتا ہے، یا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے یا اسپیکر ہے، اور وہ
اب وہ بات چیت کر رہا ہے اپنے آڈینس کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، 10 کا ہے، 20 کا ہے، 50 کا ہے، تو یہ جو گروپ، اس کو ہم چھوٹے گروپ میں رابطہ کہہ سکتے ہیں. عوامی رابطہ اس کو ہم بڑے پیمانے پر رابطہ کہتے ہیں، جیسے کہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر ہو، اس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر رکھا ہو. ایک مذہبی مبلغ ہو جس نے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہو اور اس کی بات سننے کے لیے بڑی تعداد میں ایک مجمع موجود ہو، تو یہ عوامی رابطہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ زبانی گفتگو یعنی ون ٹو ون بات کرنا وہ بھی بات ہے، اور عام طور پہ لوگوں کے ساتھ چھوٹے گروپس میں بات کرنا وہ بھی بات ہے. اس کے بعد ایک بڑے لیول کے اوپر بات کرنا وہ بھی بات ہے. لیکن ہر فورم پہ بات کرنے کے تقاضے علیحدہ ہیں، ہر فورم پہ بات کرنے کے طریقہ کار علیحدہ ہیں، اور ہر فورم پہ بات کرنے کا جو سکلز ہیں، جو مہارتیں ہیں، وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. اگر ہم تنظیم کی بات کریں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ تنظیموں میں کام کرتے ہیں، گروپس میں کام کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے ان کے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر وہ اپنے جاب کرتے ہیں. اس میں اگر ہم بات کریں تو رسمی رابطے کی اقسام دو طرح کی ہیں، یعنی ایک رسمی رابطہ، ایک غیر رسمی رابطہ. رسمی رابطے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ساری چیزوں کو طے شدہ ہوتی ہیں، یعنی ہم بات کرتے ہوئے اس کی اگر پہلی قسم کی طرف جائیں تو وہ ذہنی جانب رابطہ ہے. یعنی ایک باس ہے، وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کی ساری ڈسکشن رسمی ہوتی ہے، فارمل ہوتی ہے، وہ ان سے کام لیتا ہے، اور ان سے کام لینے کے لیے وہ بڑا فارمل قسم کی ڈسکشنز کرتا ہے ان کے ساتھ. تو دوسری اگر ہم قسم کے اوپر جائیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ اوپر کی جانب رابطہ، یعنی ایک سب آرڈینیٹ، ایک لوئر رینک کا بندہ اپنے سے اوپر والے رینک کے ساتھ بات کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی فری نہیں ہوگا، وہ بھی ہر قسم کی بات چیت نہیں کرے گا، وہ بھی رسمی بات کرے گا، فارمل بات کرے گا، سوچ سمجھ کے بات کرے گا. اس کا کنٹینٹ بڑا طے شدہ ہوگا، اور وہ یہ سوچے گا کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے. وہ بڑا فریلی بات نہیں کر سکتا. اس کو بھی ہم رسمی رابطے کی ہی ایک قسم کہتے ہیں. اور اگر ہم افقی رابطے کی بات کریں تو یہ وہ رابطہ ہوتا ہے جو ہم اپنے کام کے دوران اپنے دیگر کولیگز کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے ہم رینک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دائیں بائیں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ایک ہی آفس میں موجود ہوتے ہیں، کام کی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں وہ افقی رابطے میں آتا ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بھی بڑا پروفیشنل قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ہر بات، ہر قسم کی گفتگو، ہر قسم کی باتیں ان کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پروفیشنلی ان کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں، پروفیشنلی بات کرتے ہیں، اور پروفیشنلی اپنے میسیجز کو ان تک کنوے کرتے ہیں. اگر ہم تنظیمی رابطے کی دوسری قسم کی طرف آئیں تو وہ غیر رسمی رابطہ ہے. غیر رسمی رابطہ وہ رابطہ ہوتا ہے جو ہم عام زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم نے جب بس میں بیٹھنا ہے تو ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ کون بیٹھا ہوگا اور ہم اس سے کیا بات کریں گے. وہ فی البدی ہماری اس کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں وہ غیر رسمی باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو لوگ ہم سے لفٹ مانگتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ اپنے بٹھا لیتے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو بھی بات چیت کرتے ہیں تو کچھ بھی پہلے سے طے نہیں تھا. اسی طرح ہم اپنے خاص دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں کہ آج شام کو گپ شپ کرتے ہیں چائے پہ، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا باتیں کرنی ہیں، کن موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ سب کچھ غیر رسمی ہے، انفارمل ہے. کوئی چیز طے نہیں ہے، موضوع طے نہیں ہے، بندے طے نہیں ہیں، ٹائم طے نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی طے نہیں ہے. لہٰذا یہ انفارمل جو ہیں ہمارے رابطے ہیں، انفارمل کمیونیکیشنز ہیں، یہ بڑی میٹر کرتی ہیں ہماری لائف کے اندر، کیونکہ ہماری لائف شاید 80% سے بھی زیادہ، شاید 90% میں کہوں گا، یا شاید اس سے بھی زیادہ، وہ انفارمل ڈسکشنز پہ ہوتی ہے. غیر رسمی قسم کے رابطے ہمارے ہوتے ہیں. ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا آج ہماری کس کس سے ملاقات ہونی ہے، اور ہم کس کس سے کیا کیا بات کریں گے، اور کون ہم سے کیسا بہیو کرے گا، اور ہم کس بہیویئر کے جواب میں کیا بہیو کریں گے دوسرے کے ساتھ، تو ہمیں کیا پتا ہے. یہ ساری چیزیں غیر رسمی ڈسکشنز کے اندر آتی ہیں. جب ہم غیر رسمی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے انداز اور طریقہ کار کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہماری کمیونیکیشن بڑی بہترین ہو جاتی ہے. ہمیں چیزوں کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے، ہمیں ناپسندیدہ صورتحال سے گزرنا آ جاتا ہے، ہمیں ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، ہمیں مختلف قسم کی بدلتی صورتحال کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. اور اچانک سے کوئی صورتحال اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے اندر
बड़े बेहतरीन अंदाज में कम्युनिकेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो ये जो गैर रस्मी हमारे राब्ते हैं, इनको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि रस्मी राब्तों के अंदर हम अपने आप को, जो पहले हमने डिस्कस किया रस्मी राब्ते, उनके अंदर हम तयशुदा होते हैं। हम पहले से सोचे हुए होते हैं कि हमने अपने बॉस के साथ कितनी, कैसे बात करनी है, या बॉस इस बात को सोचे हुए होता है कि उसने अपने निचले लोअर रैंक्स के साथ किस तरह बात करनी है। लेकिन जो असल सीखने और समझने वाली बातें हैं, वो गैर रस्मी बातें हैं, वो गैर रस्मी राब्ते हैं कि उनमें हमने कैसे जान डालनी है और उनको कैसे पावरफुल बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इनको हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं, रस्मी राब्तों को भी, गैर रस्मी राब्तों को भी, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिकेशन को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। ये वो रूल हैं जिनके ऊपर हम अमल करके हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतरीन, शानदार, उम्दा, मौसर बना सकते हैं। यानी इन 7 सीज को अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़ुमरे में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। यानी हम महारतें सीख जाएँगे बात करने की, दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ अपने मतमा नज़र को दूसरों तक कन्वे करना, दूसरों को कायल करना। ये 7 जो हमारे सी हैं, ये बड़े हेल्पफुल हैं। आप ज़रा इनको सबको, इन सब सीज़ को की अहमियत को भी समझने की कोशिश कीजिएगा और उनको देखिएगा कि ये सब लोग सी से शुरू होते हैं, लेकिन ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है उसको अगर हम देखें तो वो है करेक्टनेस, यानी दुरुस्तगी। आप जब भी बात करें महफ़िल में, आप जब भी बात करें इनफ़िरादी हैसियत में, इज्तिमाई हैसियत में, लोगों के मजमे के साथ, आपकी बात के अंदर अगर दुरुस्तगी नहीं है, तो आपकी बात मौसर नहीं रहेगी। आपकी बात दुरुस्त होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। आप जब भी बात करें, आप किसी कोटेशन को इस्तेमाल करें अपने कम्युनिकेशन के अंदर, ख़्वाह आप 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कोटेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आप अगर किसी शेर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो शेर आपको सही तरह याद नहीं है, तो बहुत बेहतर है कि आप उस शेर को ना सुनाइए, क्योंकि आपको शेर दुरुस्त याद नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि वो शेर किस शायर का है, तो कभी ये मत कहिए कि ये उस शायर का शेर है, जिस पे आपको, आप बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है अपनी नॉलेज के ऊपर, तो कभी शायर का मत नाम लीजिए। जब आप बिल्कुल जानते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, तभी उसको दूसरों तक दीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अगर आपसे कुछ सवाल होता है और आपको उस सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट मालूम नहीं है, तो कभी आएँ-बाएँ-शाएँ करके उल्टे-सीधा जवाब मत दीजिए। कभी गलत-दराज जवाब मत दीजिए। गलत जवाब देने से बदरजहाँ बेहतर है कि आप अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को, हाँ, वो 1 सुनने वाला है, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 1000 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, उनको आप कह सकते हैं कि फ़िल वक़्त मुझे दुरुस्त जवाब मालूम नहीं है। फ़िल वक़्त मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं इसको पढ़ के और इसके बारे में रिसर्च करके आपको बताऊँगा। तो ये दुरुस्तगी जो है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मालूमात में दुरुस्तगी नहीं है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में गैप्स हैं, लैप्स हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपकी ऑडियंस जो है उसे कुछ पता नहीं है। आपकी ऑडियंस कोई भी है, आपको शायद बिल्कुल नहीं पता कि जो शेर आप सुना रहे हैं वो आपकी ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को अज़बर याद है, और उस इस बात के साथ याद है कि ये किस शायर का शेर है और ये किस किताब में लिखा हुआ है। तो आप कभी मत ये ख़्याल कीजिए कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है कर पाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लिहाज़ा आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% हद्दुल वसा, यानी परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम बिल्कुल परफेक्शन की तरफ चले जाएँगे। हद्दुल वसा, यानी जहाँ तक हमारी इस्तेदाद है, जहाँ तक हम कर सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन के अंदर कभी भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। हम गलत तारीखी वाक़यात गलत अंदाज़ में बयान ना करें। हम उनके सन और तारीखें गलत बयान ना करें। हम कोटेशंस को गलत लोगों के साथ मंसूब ना करें। अरस्तू ने कहा था, हमें इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये अरस्तू ने कहा था या नहीं कहा था। सोक्रेट्स ने कहा था, या ये फलाँ मीर तकी मीर ने कहा था, या ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अगर हम लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने जा रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन को बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये पहला सी है। तो अगर हम दूसरे सी की तरफ आएँ तो वो है कंप्लीटनेस, यानी मुकम्मलपन। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन बनाने का दूसरा सी है कि आपकी बातें मुकम्मल हों, इनकम्प्लीट ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएँ और अभी वो आधी हो और आप अपनी बात खत्म कर लें, और आप ऑडियंस कहे कि हमें तो पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो अपनी बात को लॉक कर दें, यानी अपनी बात को मुकम्मल कर दें कि यानी उस बात के अंदर मज़ीद बात को ऐड करने का कोई इम्कान ना हो। अगर आप अपनी अब आधी बात करेंगे
اور آدھی بات اپنے آڈینس کے اوپر چھوڑیں گے, اپنے سامع کے اوپر چھوڑیں گے یا اپنے پڑھنے والے کے اوپر چھوڑیں گے, تو پھر وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی آپ کی بات کو کیسے مکمل کرتا ہے. لہٰذا آپ کی بات نامکمل نہیں ہونی چاہیے, آپ کے سنائے جانے والے واقعات اور کہانیاں نامکمل نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر کسی کہانی سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں یا کسی واقعے سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل واضح ہونا چاہیے اور ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس میں ادھورا پن. اس کے بعد تیسری چیز اگر ہم آئیں تو اختصار ہے. اختصار جو ہے کسی بھی گفتگو کا آپ سمجھے کہ زیور, آپ اس کو گہنا کہہ سکتے ہیں. گفتگو کو بیکار میں طول دینا, لمبی لمبی کہانیاں سنانا, یہ کمیونیکیشن سکلز کی اور اچھی کمیونیکیشن کی دشمن ہے. یعنی آپ اگر ایک بات کو ایک جملے میں پورا کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے 100 جملے بولیں یا 5 جملے بولیں یا 10 جملے بولیں, اس کو ایک جملے میں ہی پورا کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے بہترین جو کلام ہیں اور دنیا کی جو بہترین باتیں ہیں وہ بڑی مختصر انداز میں کی گئی ہیں. آپ ان باتوں کے اوپر, ان کوٹیشنز کے اوپر, ان اشعار کے اوپر آپ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, لیکن کہنے والے نے انہیں ایک لائن میں کہہ دیا. مصرع بولنے والے شاعر نے صرف ایک مصرے میں اور ایک شعر کے اندر پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اختصار جو ہے وہ ایک بڑی زبردست چیز کا نام ہے. تو کمیونیکیشن سکلز کی خوبصورتی ہے اختصار. اس کے بعد اگر ہم جائیں تو کلیئرٹی, یعنی آپ کی بات بالکل واضح ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات میں ابہام ہو, آپ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہ آئے, لوگ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے, اس کی بات کا مطلب کیا تھا, یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو یہ کلیئرٹی تب آئے گی آپ کی کمیونیکیشن میں جب آپ کی انفارمیشن میں اور آپ کی ذات کے اندر کلیئرٹی موجود ہوگی. آپ جس بات کو خود بہت بہترین انداز میں سمجھتے ہیں اسی بات کو دوسروں کو بہترین انداز میں سمجھانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. ایک بات کو, ایک چیز کو, ایک انفارمیشن کو آپ خود اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین نہیں ہے یا آپ کے, تو پھر آپ دوسروں کو وہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ابہام میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ آپ کے اندر خود سے ابہام موجود ہے. لہٰذا اگر آپ بہترین کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی چیزوں کو مبہم نہ رکھیں, بلکہ چیزوں کو کلیئر کر کے, واضح کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اسی انداز میں بہترین, واضح اور ڈیفینیٹ انداز میں دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کمیونیکیشن سکل بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. اگلی اگر ہم سی کا ذکر کریں تو وہ ہے کنکریٹنس, یعنی خصوصیت. اگر اردو میں ہم اس کا میننگ لیں تو وہ ہے کنکریٹنس, اور اس کو ہم ٹھوس پن بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کمیونیکیشن آپ اس طرح کریں کہ آپ کی باتوں کے اندر بودھی باتیں نہ ہوں, بڑی عامیانہ قسم کی ہلکی ڈھیلی اور موقع محل کی مناسبت نہ رکھنے والی باتیں نہ ہوں, بلکہ ٹھوس بات ہو. اگر آپ کی بات ٹھوس ہوگی اور آپ کی بات مضبوط ہوگی اور آپ کی بات موقع محل کی مناسبت سے ہوگی تو وہ بات سننے والوں کو زیادہ سمجھ بھی آئے گی اور سننے والا اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر وہ اثر انداز ہو. اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں تو وہ ہے تدبر, یعنی کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب ظاہر ہے, یہ تو ایک کمیونیکیشن کا آپ سمجھیں کہ اس کی بنیاد کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن اس کے بنا ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ موقع محل کی مناسبت کو نہ سمجھیں. آپ فہم و فراست سے جو ہے آری ہوں تو پھر کیا کمیونیکیشن ہوگی. آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس موقع پر, اس موضوع, اس مقام پر مجھے کیا بات کرنی ہے اور یہ میرے سننے والے کون ہیں اور مجھے کن الفاظوں کو استعمال کرنا ہے, مجھے کس لہجے کو استعمال کرنا ہے. تو اس کنسیڈریشن کے بنا اگر آپ بات چیت کریں گے تو کمیونیکیشن کبھی شاندار نہیں ہو سکے گی. کمیونیکیشن تبھی شاندار ہوگی جب ہر موقع اور ہر محل کی مناسبت سے انسان کو بات کرنے کا فن آ جائے گا. اگر وہ بچوں سے بات کر رہا ہے تو اسے مکمل نالج ہے کہ ان بچوں سے بات کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر وہ بوڑھوں سے بات کر رہا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بوڑھوں سے بات کرنے کا اور جو عمر میں زیادہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر وہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اسے ان پڑھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کسانوں کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اسے کسانوں کی زبان اور کسانوں کے انداز آنے چاہیے کہ میری بات اگر کسانوں کو میں نے کرنی ہے تو مجھے کس انداز کو اختیار کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں سب کے اوپر ایک ہی طرح کی بات کر رہا ہوں, مجھے چند جملے یاد ہیں, مجھے چند فلسفیانہ باتیں یاد ہیں تو میری وہ ساری کی ساری باتیں ہر قسم کی آڈینس کے اوپر کبھی بھی فٹ نہیں آئیں گی, کبھی بھی وہ ان سے مناسبت نہیں رکھیں گی. مجھے ہر
موقع اور محل کے لحاظ سے بات کرنا پڑے گی اور اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر ہم آئیں تو کرٹیسی ہے کہ حلاوت. کبھی بھی گفتگو کے اندر اگر گفتگو میں سے شائستگی نکل جائے گی تو وہ گفتگو مؤثر نہیں رہے گی. گفتگو تبھی مؤثر، شاندار، بہترین، مؤثر ہوتی ہے جب اس کے اندر شائستگی ہوتی ہے. آپ دنیا کے اللہ کے ولیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا کے بڑے بڑے سپیکرز کو اٹھا کے دیکھ لیں جن کے گرد لوگ جم گھٹا لگا رہا، جو مرجع خلائق ہوئے، یعنی مخلوق نے جوک در جوک، ہجوم در ہجوم ان سے رجوع کیا اور ان کی باتوں کو سنا. آپ کو ان کے اندر ایک بات ضرور نظر آئے گی اور وہ شفقت، کہ وہ بات کریں گے بڑی شفیق انداز میں، بڑے بہترین انداز میں، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے شائستگی کے ساتھ، اور ایسا لہجہ اختیار کریں گے کہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے آپ کو قیمتی، ہر شخص اپنے آپ کو ایسا سمجھے گا کہ جیسے ہی مجھ سے مخاطب ہے. تو یہ وہ حلاوت ہے جس کے بنا اگر بات کی جائے گی، غصے میں آ کر بات کی جائے گی، کسی تعصب کا شکار ہو کر بات کی جائے گی، یا اپنی آڈینس میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور کچھ لوگوں کو اہمیت بالکل نہیں دی جائے گی، تو یہ کمیونیکیشن کبھی بہترین نہیں ہو سکتی. یہ اس کا جزو لازم ہے، انٹیگرل پارٹ ہے کہ بات جب بھی کی جائے وہ بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی حلاوت کے ساتھ اور بڑی تدبر کے ساتھ کی جائے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ تو رابطہ کاری کے وہ 7 سیز تھے جو ان پہ عمل کرنے سے ہماری کمیونیکیشن شاندار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور ایک ایک چیز کو اپلائی کرنا شروع کر دیں اپنی بات چیت کے اوپر، اور ان کو سوچیں کہ کیا میری بات میں حلاوت ہے، کیا میری بات میں شائستگی ہے، کیا میری بات ٹھوس ہے، کیا میری بات موقع محل کی مناسبت سے ہے، اور کیا میری بات درست ہے، کیا غلطیوں سے پاک ہے. آہستہ آہستہ ہماری کمیونیکیشن وہ بہترین اور عمدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ رابطہ کاری یا کمیونیکیشن وہ خراب کیوں ہو جاتی ہے. اگر ہم ان 7 سیز کے الٹ چلے جائیں تو انہی کے الٹ جانے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن خراب ہو جاتی ہے. بہرحال ان کو ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک کمیونیکیشن کرنے والا بات کیے جا رہا ہے لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک شخص کا ہم نے لیکچر لیا ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. ایک جگہ پہ جا کے ہم نے کچھ بات سنی ہے کسی کی لیکن ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اس پیغام دینے والے کے ساتھ ضرور ہوں گی. یہ وہ رکاوٹیں ہوں گی جو پیغام دینے والے نے جن کا خیال نہیں کیا ہوگا، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں رکاوٹیں آئیں اور کمیونیکیشن جو ہے وہ اس طرح سے مؤثر انداز میں ہو نہیں پائی. ان میں سے اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو وہ غیر واضح مفروضے ہیں. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ غیر واضح جن چیزوں کی آڈینس کو سمجھ ہی نہ آئے وہ مفروضے اور وہ ہائپوتھیسز وہ بیان کیے گئے کہ ہم آڈینس سمجھ ہی نہیں پا رہی، ان کو آڈینس کے لیول کی وہ بات نہیں ہے، اور تو کبھی بھی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہو سکے گی. لہٰذا باتوں کو جب تک واضح انداز میں نہیں، کلیئر انداز میں نہیں کیا جائے گا تو وہ کمیونیکیشن خراب کی خراب ہی رہے گی. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کے بعد پیغام وصول کرنے والے سے بے خبر ہونا، یعنی ایک انسان کو اپنی آڈینس کا پتہ ہی نہ ہو. میں نہ یہ جانے بینا کہ میری آڈینس کون ہے، ان کی عمریں کتنی ہیں، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، اور یہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی زبان کیا ہے. اگر اس چیز کو جانے بینا بات چیت کرنا شروع کر دی جائے گی تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بہترین نہیں ہو پائے گی. اپنی آڈینس کا پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. مضمون کے بارے میں کم علمی، یعنی ایک شخص کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گریپ ہی نہ ہو. جیسے ہم ٹیچرز کو کہتے ہیں، اساتذہ کو کہتے ہیں اور بار بار انسسٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ اپنے مضمون کو، اپنے لیسن کو تیار کر لیں. آپ نے 40 منٹ کا اگر لیکچر دینا ہے تو آپ اپنے 40 منٹ کے لیکچر کو کم از کم 10 سے 20 منٹ بیٹھ کے پڑھیں اور اس لیکچر کی جزیات کو دیکھیں، اس کے مشکل الفاظ کو دیکھیں. اس کے اندر اگر کوئی تحقیق طلب امر ہے تو اس کو کلیئر کریں، اس پہ ریسرچ کر لیں. اپنے فون سے، اپنے لیپ ٹاپ سے گوگل سرچ کر لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، لائبریری میں چلے جائیں، تاکہ آپ کو اپنے مضمون کے بارے میں بڑا زبردست علم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو اپنے مضمون کے بارے میں زبردست قسم کا نالج ہوتا ہے وہ اپنی پوری کلاس کو، آڈینس کو اور اپنے سامع کو بڑا زبردست انگیج کرنا جانتے ہیں. اور جب ان کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گریپ نہیں ہوتی تو لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. کلاس کے اندر
لیکچر کے دوران ایک ایک منٹ گزارنا اس ٹیچر کے لیے، اس اسپیکر اور اس لیکچرر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کی اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو کمیونیکیشن کے اندر پیش آتی ہے، کہ جب ایک بتانے والے کو خود اپنے سبجیکٹ کا علم نہیں ہے تو وہ کیا بتا پائے گا اپنی آڈینس کو. اس سے اگر ہم چلیں تو وہ معلومات کا اوور لوڈ ہونا ہے. یعنی معلومات کی اتنی کثرت ہے کہ انسان کے دماغ میں کہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں. میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن مجھے کون سی بات یہاں پر کرنا ضروری ہے، اور میں کس طرح وہ اوور لوڈ کر دیتا ہے اپنی انفارمیشن سے اور اپنی باتوں سے اپنی آڈینس کو. جب وہ بہت زیادہ انفارمیشن اپنی آڈینس کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی کمیونیکیشن اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ انفارمیشن، اتنی زیادہ باتوں کو وہ کیسے گریب کریں، کیسے کیپچر کریں، اور کیسے ان کو ایک لفظ کیسے ان کو ہضم کریں، کیسے ان کو اپنے دل دماغ میں ان کو جگہ دیں، کیسے یہ باتیں میرے دماغ میں جڑ پکڑیں. آڈینس مخمسے کا شکار ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے جب معلومات کو اس طرح پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور اوور لوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اپنی آڈینس کو. یہ بھی ایک غلط چیز کا نام ہے. جذبات کا غلبہ ہو کر آپ اگر کمیونیکیشن بہترین کرنا چاہتے ہیں اور اچھی کمیونیکیشن سکلز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ جذبات کے اندر کتابیں ہو کے آپ بات نہ کریں. جب آپ بہت خوش ہو کے کسی کے ساتھ بات کریں گے اور بہت خوشی آپ کے اوپر چھائی ہوئی ہے تو آپ وعدے کر بیٹھیں گے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت خوشی کے دوران کبھی کسی کے ساتھ کوئی وعدے نہ کریں، کیونکہ خوشی چلی جائے گی اور آپ شاید اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے. خوشی ایک جذبے کا نام ہے، غصہ بھی ایک جذبے کا نام ہے. غصے کے اندر آ کر بھی آپ جب بات کریں گے تو بھی آپ کو اپنی بات کے اوپر جلد یا بدیر، سونر اور لیٹر آپ کو اس کے اوپر پچھتاوا ہو سکتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہ بات تو مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. تو جذبات کے تابع ہو کر کبھی بھی کسی اپنی آڈینس کے سامنے نہیں جانا چاہیے، خواہ وہ جذبہ غصے کا ہے، خواہ وہ خوشی کا ہے، خواہ وہ حسد کا ہے، خواہ وہ تعصب کا ہے. کسی قسم کا بھی کوئی جذبہ ہے جو اس جذبات کے، بلکہ ایک بڑی بیلنس فریم آف مائنڈ کے ساتھ اپنی آڈینس کے سامنے جانا چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. غرور اور تکبر کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میری آڈینس کو کچھ نہیں پتا، یہ لوگ جاہل ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اور میں تو بہت بڑا استاد ہوں، استاد الاساتذہ ہوں، اور میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، مفکر ہوں، مفسر ہوں. ان باتوں کو لے کے اگر کوئی انسان کوئی جا کے اپنی آڈینس کو پڑھانا شروع کرے گا تو تھوڑی سی دیر کے اندر ہی سننے والوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو متکبر انسان ہے، یہ مغرور آدمی ہے. تو وہ بات کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکے گی. لہٰذا ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک طالب علم ہیں. ہمیں کچھ بھی آ جائے، ہمیں کتنی بھی کتابیں یاد ہو جائیں، ہمیں کمیونیکیشن سکل کے ہم ماسٹر بھی بن جائیں، ہم سب کچھ یاد کرنے کے بعد، سب کچھ سیکھ جانے کے بعد، بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، بہت ساری ڈگری لینے کے بعد بھی ہم ایک طالب علم ہیں. ہم حصول علم کی میں کوشاں ہیں. ہم ہر روز نیا سیکھ رہے ہیں، ہم ہر روز نیا پڑھ رہے ہیں. ہم اپنی جو ذات ہے اس کے کھیت میں سے جھاڑ جھنکاڑ ہر روز صاف کر رہے ہیں. جیسے ایک کسان ہے، وہ ایک کسان اپنے کھیت میں روز جاتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اچھی اچھی فصلوں کو کاشت کرتا ہے، اور اگر اسے کہیں جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں تو وہ جڑی بوٹیوں کو ہٹاتا ہے، نکالتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جڑی بوٹیوں کو بھی بڑا ہونے دو اور کھیت کے اندر فصل کو بھی بڑے ہونے دو. جڑی بوٹیاں اس کی اچھی فصل کو کھا جاتی ہیں. بالکل اس کسان کی طرح ہمیں بھی اپنی ذات کے اوپر ہر روز غور کرنا پڑتا ہے، لمحہ لمحہ اپنے اوپر دھیان کرنا پڑتا ہے کہ اس کھیت میں کہیں جھاڑ جھنکاڑ اور جڑی بوٹیاں پیدا نہ ہو جائیں. وہ جڑی بوٹیاں کیا ہیں؟ وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ ہرس ہے، وہ لالچ ہے، وہ دیگر برائیاں ہیں. وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھانا ہے. اگر ہم پیغام وصول کرنے والے کی طرف سے رکاوٹیں دیکھیں کہ وہ رکاوٹیں جو کمیونیکیٹر تو اپنی بات کو بہترین انداز میں کر رہا ہے، لیکن جو سامع ہے، سننے والا ہے، اس تک بات کنوے نہیں ہو رہی، اور اس میں اس کی بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں. وہ پہلی ہے کہ وہ پوری توجہ سے نہ سنیں. ظاہر ہے جب آپ پوری توجہ نہیں دیں گے اور پورے دھیان سے کسی چیز کو لسن نہیں کریں گے تو ہاں، معلومات کا جتنا بھی ذخیرہ آپ پر انڈیل دیا جائے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی.
اور آپ چیزوں کو جسٹ ہیئر کریں. ہیئر کرنے سے کیا ہوگا, آپ کبھی بھی انفارمیشن کو اپنے دل دماغ میں جڑا نہیں پکڑے گی وہ انفارمیشن. آپ کتابوں کے ورق گردانی کرتے رہیں, جب تک پڑھیں گے نہیں اس کتاب کی کا نالج کیسے آپ تک پہنچے گا. لہٰذا اگر پوری توجہ سے کوئی چیز نہ سنی جائے گی, نہ پڑھی جائے گی, تو وہ کبھی بھی بہترین کمیونیکیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی. ماضی کے تجربات کے مجھے تو جی, میں نے تو اس طرح کی کا سیشن پہلے بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے, میں نے تو اس طرح کی کلاس پہلے بھی لی ہوئی ہے, میں نے لیکچر پہلے بھی سنا ہوا ہے, میں نے یہ ساری باتیں میرے نالج سے پہلے بھی گزر چکی ہیں. لہٰذا مجھے اس کے اندر سے کچھ, انسان جب اپنے ماضی کو سامنے لا کے کہتا ہے کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے, تو تب بھی وہ ایک بہت بڑا گیپ بن جاتا ہے. پہلے سے نتیجہ خاص کر لینا, میں جانتا ہوں کہ یہ لیکچر کیا ہوگا, میں جانتا ہوں اس میں کیا باتیں ہوں گی, میں جانتا ہوں کہ یہ اس میں اس کے کیا کیا پوائنٹس ہوں گے, میں جانتا ہوں یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا, میں جانتا ہوں کہ اس فلم کا انجام کیا ہوگا, یہ مووی کا اینڈ کیا ہوگا. جب آپ پہلے سے نتائج اخذ کر لیتے ہیں تو اس میں سے حاصل ہونے والا علم وہ بہترین انداز میں کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دلچسپی نہ لینا یہ تو بڑی بنیادی بات ہے, کہ آپ انٹرسٹ ہی نہ لیں تو یہ کبھی بھی کوئی بھی بہترین سے بہترین بات بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ سلائیڈ ہے, اس میں کچھ ماحولیاتی رکاوٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا پلیز. ماحولیاتی رکاوٹیں وہ ہوتی ہیں کہ سننے والا, بات کرنے والا بھی بہترین انداز میں بات کر رہا ہے, سننے والا بھی بہترین انداز میں سننا چاہتا ہے, کمیونیکیشن کو لینا چاہتا ہے, لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے. جیسے آج کا ہمارا سیشن ہے اس کے اندر شاید آپ بھی بڑے ذوق اور شوق سے شامل ہوئے کہ ہمیں کچھ انفارمیشن ملے, اور میں بھی پورے شوق سے تھا کہ میں کچھ باتیں کروں, لیکن کچھ رکاوٹیں آئیں جو نہ آپ کی طرف سے تھیں اور نہ میری طرف سے, لیکن یہ درمیان میں کچھ رکاوٹیں آئیں, ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی چیز کا اسی زمرے میں آتی ہیں, کہ فاصلہ اگر آڈینس بہت دور بیٹھی ہے تو آپ اپنی بات کبھی بھی ان کے ساتھ بہترین انداز میں کنوے نہیں کر پائیں گے. شور شرابہ ہے تب بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. آب و ہوا کا مسئلہ ہے, یعنی کلاس روم کے اندر لیکچرز کے شدید گرمی, شدید سردی اور شدت کا کوئی موسم ہے تو اس سے بھی کمیونیکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے. میکینیکل خرابیاں جو کہ آج جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو آج ہمارے ساتھ پیش آئی ہیں, تو یہ وہ میکینیکل خرابیاں ہیں جن کی بنا پہ جو ہے وہ کمیونیکیشن بہترین انداز سے نہیں ہو پاتی. لہٰذا ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن میں آپ سب لوگ جو بھی سیشن میں شریک ہیں, جو آپ اس بات کو سن رہے ہیں, میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کے اوپر کام کریں, کیونکہ کمیونیکیشن ایک مہارت کا نام ہے. مہارت آپ جتنا سیکھتے چلے جائیں گے, جتنا سیکھتے چلے جائیں گے, جتنا سیکھتے چلے جائیں گے, آپ کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی. آپ اگر بہترین انداز میں بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے اسپیکرز کو سننا شروع کریں. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اردو اچھی نہیں ہے تو آپ اچھی اردو بولنے والوں کو سننا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی جو لسننگ ہے وہ آپ کو اچھا اسپیکر بنائے گی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا لسنر ہونا پڑے گا. اگر آپ ایک اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں, اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو بہترین تحریروں کو پڑھنا پڑے گا. پڑھے بنا آپ ایک اچھے رائٹر نہیں بن پائیں گے, اور سنے بنا ایک اچھے اسپیکر نہیں بن پائیں گے. لہٰذا ان ساری اسکلز کو آپ, ان ساری جو ہے وہ ٹیکنیکس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اس اسکل کو حاصل کر لیں گے, اور یہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ فائدہ دے گی. اگر آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ وکیل ہیں, اگر آپ مارکیٹنگ کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کی کمیونیکیشن ہی سب کچھ ہے. آپ کی وربل کمیونیکیشن, آپ کی نان وربل کمیونیکیشن, شاید ہماری ڈسکشن کے اندر ابھی یہ چیز اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی. وعلیکم السلام علیکم السلام. سر. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دوں گی. میں ایز اے پراکسی مارکیٹر امیزون پراکسی مارکیٹنگ کام کرتی ہوں, تو مجھے کمیونیکیشن کے اسکلز کی کافی نیڈ ہے. تو یہ لیکچر بہت ہی زبردست رہا میرے لیے, واقعی ہیلپ فل رہا کافی چیزوں میں. کچھ پوائنٹس بہت ہی اعلیٰ تھے میرے لیے, مطلب اسکل پالش کرنے کے لیے. تو سر کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے یہ ارینج کیا, اور سر کا بھی جنہوں نے یہ لیکچر ہمیں ڈیلیور کیا. تھینک یو سو مچ. لیکن اس میں میرا ایک کوشچن مجھے جو فیس کرنا پڑتا ہے پرابلم, وہ یہ ہے کہ اپنے خیالات کو ترتیب دینا.
ठीक है, कई दफ़ा वाक़ई मेरे लिए परेशानी हो जाती है कि मैं कहाँ से बात को स्टार्ट करूँ। शायद वो मालूमात ओवरलोडेड होती हैं या कई दफ़ा बिखरे हुए ख़यालात, इंतशार होता है उनमें। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर मुझे गाइड कर दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रही हैं मुझे? आप लोग सुन रहे हैं? जी, मैं सुन रही जी सर, मैं सुन रही हूँ। जी। सर काइंडली जी। मुझे अपना नाम रिपीट कर दीजिएगा। जी, मेरा नाम उमर शाहिद है। मैंने ठीक है सर। जी, स्टार्ट ठीक में है सर। बताया। थैंक यू। जी, तो जी। बिल्कुल, ये जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का हल आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा अपनी ऑडियंस को देखना है या अपने सामे को देखना है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं। जब आप ये समझ जाएँगे पूरी तरह से कि मेरा सामे कौन है और मुझे इसके साथ कितनी बात करनी है और इसको कितनी बात मेरी समझ आएगी और कौन-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसको इसको बताना ज़रूरी है इस बात में से, जो मेरे पास बहुत लंबा-चौड़ा एक इन्फॉर्मेशन का एक जिसे कहते हैं कि ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन इसमें से इसके काम की ये बात बड़ी ज़रूरी है। तो वो बजाय इसके कि मैं अपनी तरफ देखना शुरू कर दूँ या आप अपनी तरफ देखना शुरू कर दें कि हमारे पास तो बहुत बातें हैं करने को, लेकिन अगर हम देखना शुरू कर दें कि मेरे सामने को इस वक़्त किस बात की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू नीड्स, कि उसको किस बात की ज़रूरत है और उसके लिए क्या अहम है इस वक़्त। अगर आपके पास एक स्टूडेंट आता है जो मैट्रिक का स्टूडेंट है, एफए का जी, जी। स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का जी। स्टूडेंट है, आपसे वो अपनी काउंसलिंग चाहता है, तो आप उसके लेवल को देखेंगी कि उसका लेवल क्या है और मुझे इसको इसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, रादर देन कि मैं अपने आप को देखूँगा कि मेरे पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जी, थोड़ा-सा मेट्रो मुझे अपनी ठीक ऑडियंस को समझना पड़ेगा। ठीक है। सर इसके लिए ये स्किल जो है यानी इस चीज़ को अपने आप को समझ लें कंप्रेस करना अपने ख़्यालात को और उनको एक अच्छी तरतीब में रखना और अपने ऑडियंस के मुताबिक सिलेक्शन करनी उन चीज़ों की, कि मैंने किस चीज़ पे बोलना है और किस चीज़ को कंट्रोल करना है। ये सेल्फ कंट्रोल पे भी आ जाएगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपनी लैंग्वेज को, अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखना कि उतना ही मैंने डिलीवर करना है जितनी ज़रूरत है। ये स्किल कैसे डेवलप होगी? आया प्रैक्टिस से होगी या इसके लिए भी मुझे कोई स्पेशल गाइडलाइन दे सकते हैं तो? ये मेरी कमज़ोरी है थोड़ी कह सकते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें खामोशी वाला सीन ही आ जाता है कि ज़रा बोलती ज़्यादा हूँ शायद मैं। बिल्कुल आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ है कि अपनी बातों को कंडेंस नहीं कर पाते, अपनी बातों को जी। जामे अंदाज में बयान नहीं कर पाते। तो ये जी, जी। बिल्कुल एक प्रैक्टिस का नाम है। आप अगर ये कहें कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो खुदादाद ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हुँ, हुँ। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप उसको जी, प्रैक्टिस करें। अगर देखें एक लेक्चरर जब क्लासरूम में जाता है, तो उसके पास जस्ट 40 मिनट हैं और जी। उसके पास तो ऐसी-ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वो पहली लाइन के ऊपर 40 मिनट गुज़ार सकता है। लेकिन उसने उन हुँ। 40 मिनट्स के अंदर एक पूरे का पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देना है और अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना है, ये एक प्रैक्टिस का नाम है। आप ठीक। जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करती चली जाएँगी और अपनी ऑडियंस को सामने रखते हुए, अपने टाइम को सामने रखते हुए कि मुझे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में या 40 मिनट में जितना टाइम स्पैम ऑफ टाइम आपके पास है, उसमें अपनी बात को कंक्लूड और कंप्लीट करना है। इस तरह कि मेरी बात भी मुकम्मल हो जाए और मेरा पैगाम भी डिलीवर हो जाए, मकसद भी मिल मकसद जाए भी मुझे। हल हो जाए। तो विद द पैसेज ठीक, ऑफ टाइम इंशाल्लाह यू विल ग्रिप आप ग्रिप बनती चली जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक और सवाल है हमारे पास कि वो कहते हैं कम्युनिकेशन में इंग्लिश ज़बान का कितना रोल है ऑनलाइन काम के हवाले से? देखिए जी, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ज़बान जो है वो हर ज़बान का रोल है। उर्दू का अपना रोल है, अंग्रेज़ी का अपना रोल है, अरेबिक का अपना रोल है। देखना ये पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर अंग्रेज़ी जानने वाला है, तो आपको अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगी। आपका अगर कस्टमर या आपकी जिसके साथ बातचीत हो रही है, वो अरबी में बात करता है और आपकी कम्युनिकेशन का जो जिसकी ज़बान है वो अरबी है, तो आपको अरबी सीखना पड़ेगी। ये तो देखना पड़ेगा कि आप आपकी किन लोगों के साथ, किस मार्केट में आप जाकर बैठ रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। अगर आपका सामे उर्दू सीखने समझने और वाला है, तो आपको उर्दू बेहतरीन ज़्यादा ज़बान सीखनी पड़ेगी।
یہ اگر اور جہاں تک ہم آن لائن کام کی بات کرتے ہیں تو آن لائن کے اندر یہ تو بہت بڑی وسیع ایک میدان کا نام ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کسٹمر یا آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ ویسٹ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ بھی ہے، تب بھی آپ کو انگریزی ضرور سیکھنی پڑے گی، اور انگریزی کی جو بنیادی کمیونیکیشنز کی جو طریقہ کار ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے. اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ کمیونیکیشن میں کانفیڈنس کیسے بہتر ہوگا؟ لائک کہ فیس ٹو فیس میٹنگ میں اپنے اوپینین کیسے کانفیڈنس کے ساتھ ہم آگے دیں؟ دیکھیں بھائی، کمیونیکیشن کے اندر ہو یا کسی بھی فیلڈ کے اندر، جو آپ کا کانفیڈنس ہے وہ دو چیزوں سے پڑتا ہے. پہلا ہے آپ کا نالج. آپ کا نالج آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. آپ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، آپ جتنا زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، آپ کی انفارمیشن کے اندر فلالیس ہے آپ کی انفارمیشن، تو آپ کا کانفیڈنس بڑھتا چلا جائے گا چیزوں کے بارے میں. اور دوسری چیز ہے پریکٹس. مثال کے طور پہ میں اس کی یہ دوں گا کہ ایک انسان نے کبھی بھی اسٹیج پہ جا کے بات نہیں کی، تو پہلے دن وہ جب بات کرے گا تو وہ گھبرائے گا، کانفیڈنٹ ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن جب وہ 1000ویں دفعہ اسٹیج پہ جا کے بات کرے گا تو پہلی دفعہ میں اور 1000ویں دفعہ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو دو چیزیں ہمیں ایکوائر کرنی ہے اپنا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے. ایک تو اپنا نالج بڑھانا ہے اس چیز کے متعلق جس چیز کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، اور دوسری کہ ہے ہمیں اسے بار بار کرنا ہے. اگر ہم نے لکھنے میں کانفیڈنس گین کرنا ہے تو ہمیں بار بار لکھنا ہے، بار بار لکھنا ہے. اگر ہم نے بولنے کے اندر اور پبلک اسپیکنگ کے اندر اپنے کانفیڈنس گین کرنا ہے تو ہمیں بار بار پبلک اسپیکنگ کرنی ہے. اس خوف کو ہٹا کے کہ غلطی ہو رہی ہے، تانے مل رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، تانا تشنیع کا شکار بنا رہے ہیں لوگ مجھے، اس سے ہٹ کے جب آپ بار بار ایک چیز کو کریں گے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پہلے دن کا آپ کا سوئمنگ کا کانفیڈنس اور ہوگا، 10ویں دن کا اور ہوگا، 30ویں دن کا اور ہوگا، اور 365 دن کے بعد آپ کا کانفیڈنس اور ہوگا. تو بار بار ریپیٹڈلی جب ایک کام کو آپ کرتے ہیں تو لامحالہ آپ کا کانفیڈنس بڑھتا چلا جاتا ہے. تو نالج پلس پریکٹس، یہ آپ کو کانفیڈنس اسکائی ہائی ہوتا چلا جائے گا. جی، تھینک یو. اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں، میرے پاس 3 سے 30 سال تک کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میرے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ ایک خاتون ہے، ان کا سوال ہے. کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں. سوال کو تو ڈیفائن کریں تھوڑا، یہ بڑا اوپن کوشچن ہے. ڈیفائن ڈیفینیٹ بنائیں سوال کے کس حوالے سے رہنمائی چاہیے. چلیں وہ سوال دوبارہ لکھ کے ہمیں سینڈ کر دیتی ہیں. ایک اور سوال ہے کہ اس سکل کی کوئی کتاب بھی ہے؟ جی جی بالکل. آپ جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں ہیں ہی کمیونیکیشن اسکل کے اوپر ہے. ہر کتاب کے اندر آپ کو کمیونیکیشن ملے گی. دنیا کی بہترین کتابیں جن کا آپ پہلا صفحہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دوسرا تیسرا اور پوری کتاب ختم کر کے آپ کو چین ملتا ہے، وہ اس کتاب کے اندر ایک چیز جزو لازم ہے کہ وہ بہترین کمیونیکیشن اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے لکھی گئی ہے. دنیا کی اور جتنی زیادہ ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ کے اوپر اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھتے ہیں، اور آپ ان پلیٹ فارم پہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس کو آپ صرف 3 سیکنڈ دیکھنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں، اور ایک ویڈیو ایسی ہے جو آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے لیکن آپ کو وہ دیکھنے پہ مجبور کر رہی ہے، تو آپ لامحالہ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ان سکلز کو اور کمیونیکیشن سکلز کو بہترین انداز میں استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے. جہاں تک اس کتاب ایک کوئی مخصوص کتاب ہے تو وہ آپ غبار خاطر پڑھیں مولانا ابوالکلام آزاد کی، جس کے اندر خطوط ہیں اور جس کے اندر ان کی تقریریں اور ان کے خطبات شامل ہیں. اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کو زبان دانی سکھانے کے لیے بڑی اکثیر ہیں، بہت زبردست ہیں. آپ ان کی کتابیں پڑھیں. چودھری افضل حق کی کتابیں آپ پڑھیں، وہ آپ کو کتابیں جو ہے وہ شاندار سکل سکھانے میں آپ کو بڑی معاون ثابت ہوں گی. اس کے علاوہ آپ مولانا شبلی نعمانی کی کتابیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں اس سلسلے میں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مخصوص اس سلسلے میں کوئی کتابیں ہی پڑھیں گے تو ہماری کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوگی. جیسے جیسے ہمارا نالج بڑھتا جائے گا کمیونیکیشن سکل بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور جیسے جیسے ہماری پریکٹس بڑھتی جائے گی ہماری کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی.
गुफ्तगू और तकरीर का फन एक किताब है जो आप डैनियल कॉर्नेगी की किताब है, मुझे उस किताब ने बड़ा मुतासिर किया है। आप वो किताब पढ़िए, वो किताब बहुत शानदार है इस सिलसिले में। वो आपको बताएगी कि किस तरह से लोगों ने अपनी स्पीच की गलतियों को दूर किया, और वो स्पीकर जो बिल्कुल बोल नहीं पाते थे वो किस तरह दुनिया के नामवर स्पीकर बने। इस किताब को मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स को पढ़ना चाहिए जो पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना चाहता है। गुफ्तगू और तकरीर का फन, डैनियल कार्नेगी। ठीक हो गया सर। एक और सवाल, वही पहले वाला सवाल उन्होंने वजाहत की है कि मेरे पास, मैं एक ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ, मेरे पास 3 से 30 साल तक के स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को हैंडल करने के हवाले से मेरे लिए कुछ रहनुमाई कर दें। देखिए, ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी और बुनियादी जो चीज़ है वो इसके अंदर वो है नेक नियति। खुलूस नियत के साथ पढ़ाइए। बड़ा लॉफ्टी काम है। दुनिया के बेहतरीन कामों में से एक काम है कि लोगों को अल्लाह का दीन पढ़ाना और जो है वो किताब का इल्म देना। ये बड़ा बेहतरीन काम है, लेकिन अ, मैं समझता हूँ कि जब आप खुलूस नियत के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है, उसके साथ आपकी इकोनॉमिकल नीड्स भी वाबस्ता हैं, तो वो अल्लाह रोज़ी का राज़िक है, वो अल्लाह ज़रूर देता है। लेकिन नीयत जो है वो बड़ी बेहतरीन रखनी चाहिए हमें इसके अंदर। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो वेस्ट में और दीगर एरियाज़ के लोगों को पढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ मेरी बातचीत रही है। तो कहीं न कहीं ये लोग उनसे अपना मफ़ाद वाबस्ता कर लेते हैं, और सारे ऐसे नहीं होते, मैं नहीं कहता कि सब लोग इस तरह होता है। तो फिर उनका एज़ ए उस्ताद जो उनका एक रिगार्ड है वो बड़ा नीचे आ जाता है एकदम से। जब वो कोई इस तरह की बात कर देते हैं जिससे लालच का और कोई ऐसा आंसर नज़र आता है, तो वो बहुत उनके रिगार्ड में कमी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाइए और अपना मतमय नज़र अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी रखें। आपको बेशुमार बच्चे मिलेंगे, बेशुमार जो है वो स्टूडेंट्स मिलेंगे वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। बस आप अपनी नीयत को बेहतरीन रखें, अपने नॉलेज को बेहतरीन बनाएँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन बनाएँ। अच्छे से अच्छे तरीके से रिसर्च करें कि आज अगर एक चीज़ आप उनको समझ नहीं आ रही, तो आप उसकी बेहतरीन से बेहतरीन और सादे से सादे अंदाज में उसकी मिसालें जो हैं वो एग्जाम्पल्स कोट करें, और बड़ा फ्रेंडली रहें उनके साथ, लेकिन फ्रेंडशिप ना करें। किसी के अपने स्टूडेंट्स के साथ आपको फ्रेंडशिप की कतन जो है वो ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्रेंडशिप बना लेते हैं तो आपका रिगार्ड कम होता है। जब आप फ्रेंडली रहते हैं, एक फ्रेंडली दोस्ताना माहौल में, तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। लेकिन उनके साथ दोस्ती मत लगाएँ, और उनके दिल के, जैसे कहते हैं कि उनके मादी असबाब पे नज़र ना रखें, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाते जाएँ। ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन काम है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक और सवाल है कि हाउ टू कंट्रोल इमोशन इन कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन के अंदर जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि इमोशंस का जो है वो इंसान इमोशन से मिलके बना है। इमोशन इंटीग्रल पार्ट है इंसान का। जुज़्व लाज़िम है। लेकिन कम्युनिकेशन की के अंदर इमोशंस को इस्तेमाल करना और इमोशंस के ताबे होके कम्युनिकेशन करना, ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी इससे, जैसे मैंने पहले कहा। तो उसको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है। अगर आपको क्लासरूम में पढ़ाते हुए गुस्सा आ जाता है, तो आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिस करके देख लें, यानी आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें कि जब आपने गुस्से का इज़हार किया, उसके नताइज देखें, और जब आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, उसके नताइज देखें। तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब आपने अपने गुस्से को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करके बातचीत की, तो उसके नताइज कितने अच्छे निकले। अच्छा, जब आपने बहुत किसी चीज़ से एक्साइटेड होके पढ़ाया, वो उसमें, या जब आपने बैलेंस, एक जिसे कहते हैं कि बड़ी मुतवस्सित सोच के साथ आपने पढ़ाया, उसके ज़्यादा अच्छे नताइज निकले। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जब आप मुतवाज़िन तर्ज़ फ़िक्र और मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी और सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसके बड़े अच्छे नताइज निकलते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। हमें क्लासरूम के अंदर, अपने सामीन के सामने, हत्ता कि बुरे सवालात के सामने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा जो है कम्युनिकेटर वही है
جو اپنے ایموشنز کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. یعنی جیسے ہم بات سنتے آتے ہیں کہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ جائے, کوئی اسے ہنسائے تو وہ ہنسنے لگ جائے, کوئی اسے رلائے تو وہ رونے لگ جائے, اور جو جس طرح سے اس کو استعمال کرے وہ ویسے یوز ہونا شروع ہو جائے. تو یہ کوئی اچھا استاد, اچھا اسپیکر, اچھا مقرر, اچھا مدرس نہیں ہو سکتا. وہ وہی ہو سکتا ہوتا ہے جس کے ایموشنز اس کے اپنے کنٹرول میں ہو. اس کی آپ پریکٹس کریں. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, بچوں کا اپنے پیرنٹس اور پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اور اس سے جو پرابلمز آتی ہیں, اس حوالے سے کچھ گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں, کمیونیکیشن گیپ اگر بچوں کا والدین کے ساتھ ہے تو یہ تو ایک زہر قاتل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے فیوچر کے اوپر اس کا بڑا ہی منفی اثر پڑنے والا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا فرینڈلی جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے ساتھ رہنا چاہیے. ہم اس چیز کو ایسے قابو کر سکتے ہیں کہ بچے کو بچہ سمجھنا چاہیے, بچے کو باپ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسے سب کچھ آ گیا ہے, وہ سب کچھ سیکھ گیا ہے, وہ ویسے بہیو کرے گا جیسے کہ ایک میچور انسان بہیو کرتا ہے. تو وہ تو پھر بچہ نہ رہا نا. تو بچے کو بچے کا مارجن دینا بڑا ضروری ہے. جب آپ اس کو مارجن دینا شروع کر دیں کہ یہ بچہ ہے اور اس نے یہ غلطیاں کرنی ہے اور یہ غلطیاں کر کر کے سیکھے گا, تو پھر اس کی لرننگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلطی نہیں کرنی چاہیے, یہ تو غلطیوں سے ماورا اور غلطیوں سے پاک اور مبرہ ہونا چاہیے اس کو, اور یہ تو یہ کیسے اس نے گھر میں کام خراب کر دیا ہے, تو پھر آپ کا اور اس کا گیپ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو غلطیوں اور اچھائیوں اور برائیوں اور خامیوں اور کمیوں اور کوتاہیوں کے سمیت قبول کرتے ہیں تو آپ کا گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی رشتے کو جب ہم اس کی تمام جزیات کے ساتھ قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اس کی جزیات, جب ہم اس کی اچھائیوں کو تو کہتے ہیں کہ اس کی اچھائیوں کو تو یہ تو اچھی ہے, لیکن اس کی برائیوں کو مجھے نہیں حاصل کرنا ہے, یعنی اس کی برائیوں سے میں نے اس کو دور بھگانا ہے, تو وہ نہ وہ دوستی چل پاتی ہے, نہ وہ رشتے چل پاتے ہیں, نہ وہ تعلقات چل پاتے ہیں. کیونکہ انسان اچھائیوں اور برائیوں, غلطیوں, خامیوں, کمیوں, کوتاہیوں کا مجموعہ ہے. اور بچے کے اندر تو یہ چیزیں بدرجہ عتم موجود ہیں کہ اس نے ہر چیز کو پریکٹس کر کے سیکھنا ہے. لہٰذا اس کو مارجن دیجیے, اس کے قریب جائیے, اس کے دوست بن جائیے, اس کے ہوم ورک میں اس کا ساتھ دیجیے, اس کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کے ساتھ بات چیت کنورسیشن کیجیے, اس کی لرننگ میں اس کا ساتھ دیجیے. اس سے پوچھیے کہ آج آپ نے کیا سیکھا, آج آپ نے کیا نیا حرف سیکھا, کیا نئے ایٹیکیٹ سیکھے. تو اس کے ساتھ مل کے کھانا کھائیے, اس کے کھانے کے آداب سکھائیے, اس کو سونے کے آداب سکھائیے, اس کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے آداب سکھائیے, اس کو گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے آداب سکھلائیے. یہ جب چیزیں آپ اس کو سکھلائیں گے اور بڑی نرم روی کے ساتھ اور شگفتگی اور پیار کے ساتھ, تو آپ کا گیپ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ درستگی اور سختی اپنائیں گے تو آپ دو پیج پہ چلے جائیں گے, اور اگر آپ 2 پیج پہ چلے گئے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا تعلق جو ہے اچھا نہیں بن پائے گا, وہ آپ کی باتوں کو اچھے انداز میں نہیں لے گا. اچھا سر, ایک اور سوال ہے کہ کمیونیکیشن سکل میں کون سے ایسے پر اثر الفاظ ہیں جن کا استعمال کمیونیکیشن کو مضبوط بناتا ہے؟ دیکھیں, کمیونیکیشن سکلز کے اندر تمام الفاظ اپنا اپنا اثر رکھتے ہیں. ہر لفظ کا اپنا اثر ہے, ہر لفظ کا. آپ ایک شعر دیکھیں نا, ایک شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, یہ ایک شعر ہے. اب اس کے اندر سے آپ کوئی ایک لفظ نکال دیں, ایک لفظ نکال دیں, تو کیا اس شعر کا وزن پورا رہے گا؟ آپ تو کہیں گے میں نے تو صرف بھائی ایک لفظ نکالا ہے اور وہ تو لفظ ہی بڑا چھوٹا سا ہے. آپ کسی لفظ کی طاقت کا انکار نہیں کر سکتے. کمیونیکیشن سکل کا ہے کہ آپ نے لفظوں کو تول کے ادا کرنا ہے, آپ نے لفظوں کا حق ادا کرنا ہے. جو آپ الفاظ بول رہے ہیں, خواہ وہ ہے, خواہ وہ ہیں, خواہ وہ یہ ہے, خواہ وہ ہے, خواہ وہ اگرچہ ہے, خواہ وہ چونکہ ہے, خواہ وہ چنانچہ ہے, آپ نے ان الفاظوں کو برمحل استعمال کرنا ہے. ہر چیز کا اپنا وزن ہے, ہر لفظ کا اپنا اپنا کردار ہے. کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے, کوئی لفظ آپ اسے سمجھیں کہ وہ فضول نہیں ہے. ہر چیز کا اس کے اندر عمل دخل ہے, حتیٰ کہ خاموشی کا بھی اپنا عمل دخل ہے کہ آپ جب بات کرتے کرتے کہاں پہ آپ گیپ لیتے ہیں, کہاں پہ آپ کی آواز تیز ہوتی ہے, کہاں پہ آپ کی آواز سلو ہوتی ہے, کہاں آپ رکتے ہیں, کہاں آپ تھوڑا سا جلدی سے گزر جاتے ہیں. تو کسی لفظ کی کوئی کم اہمیت نہیں ہے, ہر لفظ ایکولی امپورٹنٹ ہے. ہاں, یہ ہے کہ بعض لوگوں کی اپنی کمیونیکیشن سکل کے اندر
कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कुछ अच्छी कोटेशंस इस्तेमाल करते हैं, कुछ अच्छे अशार इस्तेमाल करते हैं, कुछ अच्छे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, तो वो जेवर की तरह है। जैसे हम जेवर के अंदर मोती इस्तेमाल करते हैं, गहनों के अंदर हम छोटे छोटे हीरे इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरह से होता है। अगर आप कहें कि कोई लफ्ज वो गैर अहम है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि सम टाइम हमारे पास नॉलेज भी होता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो इसको हम किस तरह बेहतर करें? हमारे पास नॉलेज होता है और हम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बता नहीं पाते, तो इसकी दो ही वजह हो सकती हैं कि या तो हमारे पास ओवरलोडेड नॉलेज है या हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवरलोडेड नॉलेज, इतना नॉलेज है कि हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें से जो बरमहल बात कौन सी है। बातें तो मेरे पास 1000 हैं, लेकिन बात सिर्फ एक करनी है, तो मैं कौन सी बात करूं? मुझे 50 शेर याद हैं, मुझे कौन सा शेर यहाँ पे सुनाना चाहिए जो इस मौके के लिहाज से बेहतरीन है? तो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि हमारा किसी भी फोरम पे बात करने का तजुर्बा नहीं है, तो अब वो तजुर्बा जो है वो आएगा बार बार बात करने से। वो कॉन्फिडेंस हम रिपीटेडली उसको जब हम डिस्कस करेंगे और रिपीटेडली जब हम करेंगे, तभी वो आएगा। ये एक प्रैक्टिस का नाम है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल का नाम है। अगर आप इसको लर्न करते चले जाते हैं तो ये लर्न हो जाती है। अगर आप इसकी लर्निंग छोड़ देते हैं, इस पे तवज्जो नहीं देते, तो ये अनलर्न भी हो जाती है या भूल जाते हैं। अगर आप बात करना छोड़ देते हैं तो आपको बात करना नहीं आएगी। अगर आप लिखना छोड़ देंगे तो आपको लिखना भूल जाएगा। ये ऐसी स्किल का नाम है जिसको बार बार पॉलिश करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और सवाल वो भी इसी तरह का है कि मैं जब सामने वाले से बात करता हूं तो हक पर होने के बावजूद अपनी बात को नहीं मनवा पाता। कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, दिमाग में बहुत कुछ होता है, मगर जब सामने कुछ नए सवाल आते हैं तो मैं ढेर हो जाता हूँ। बाद में समझ आता है कि अगर मैं ये जवाब देता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। देखिए, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज। कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं और आपकी बातचीत करते करते आपसे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा, तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज। कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है उसकी बात को जवाब देने के लिए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आप अपने मुताले को बढ़ाएं, आप अपने लोगों के साथ मुज़ाकरे को बढ़ाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करें, मुख्तलिफ बदलती सूरत हाल में अपने आप को डाल के देखें। जब आप मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर आएंगे और बदलती सूरत हाल के अंदर बातचीत करने का फन जान लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपके जहन में फिलबदी जवाबात आना शुरू हो जाएंगे और मुश्किल सवालात के जवाबात भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। ये तभी होगा जब आप अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, जब आप अपने मुताले को बढ़ाएंगे, मुज़ाकरा करेंगे लोगों के साथ, बार बार लोगों के साथ बातचीत करेंगे और हिचकिचाएंगे नहीं। जब आप महफिलों के अंदर जा जाके बैठेंगे, आइसोलेट नहीं होंगे, लोगों के साथ बात करते हुए हिचकिचाएंगे नहीं, आहिस्ता 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 आपको बात करना आ जाएगी, सवाल करना आ जाएगा और सवालों का जवाब देना भी आ जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस का नाम है। इसमें जल्दबाजी कतई नहीं करनी चाहिए कि अभी मैं शाय हूँ और मुझे ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते चले जाएं, एक एक नया लफ्ज सीखते चले जाएं और एक एक दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते चले जाएं, तो ये बेहतर होता चले जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और सवाल है। 17 साल के एक स्टूडेंट हैं हमारे साथ, वो कहते हैं कि गाइड मी, हाउ कैन आई मेक माई कम्युनिकेशन स्किल एफिशिएंट? देखें, ये जो हमारा सारा का सारा सेशन हुआ है, ये इसी बात के ऊपर हुआ है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं और कैसे एक एफिशिएंट स्पीकर बन सकते हैं। ये उसी चीज के ऊपर है। ए टू जेड हमने इसके ऊपर बातें की। हमने 7 C's का जिक्र किया, हमने उन रुकावटों और खामियों का जिक्र किया जो एक कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आती हैं, हमने और कुछ रुकावटों और गैप्स का जिक्र किया। तो ये तो पूरा का पूरा लेक्चर ही समझे इसी एफिशिएंसी के ऊपर है कि कैसे हम एफिशिएंट स्पीकर एफिशिएंट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है कि सम टाइम व्हेन वी टॉक समवन वी फील एग्रेसिव बिहेवियर, हाउ वी कैन कंट्रोल इट? देखें, अगर आपके साथ कोई अग्रेसिव होकर बात कर रहा है तो उसका एक ही हल है कि आप उससे अवॉइड कर जाएं। क्योंकि एग्रेशन के साथ अगर वो आप बात कर रहा है और आप भी एग्रेशन के साथ बात करेंगे, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। एक दानिश्वर का कौल है कि जो जाहिल लोग हैं वो आपके साथ जब बातचीत करते हैं
تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے مقام پہ جا کے آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کو ڈریگ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو اس مقام پر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ کہ اب وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اگریسو جو ہے وہ ڈسکشن کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا آپ ڈریگ نہ ہوں، آپ اس کے اپنے لیول کے اوپر قائم رہیں، آپ اپنے اپنے معیار اپنے سٹینڈرڈز کو کبھی بھی ڈاؤن مت ہونے دیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کو پہلے ڈریگ کر کے نیچے لے کے آؤں، آپ بھی اسی طرح کی باتیں چیتیں شروع کر دیں اور اسی طرح کی عامیانہ اور سوکیانہ اور اب بازاری گفتگو انداز میں کرنا شروع کر دیں اور غصے میں آ جائیں، تو پھر سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے اور آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا بڑی صراحت کے ساتھ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ جاہل بحث کریں اور وہ بے معنی بحث کرنا شروع ہو جائیں تو آپ ان کو السلام علیکم اسقول سلام، آپ ان کو سلام کریں اور آپ پھر وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کو وہ کبھی بھی آپ کی بات سے قائل نہیں ہوں گے۔ جی اچھا سر، ایک اور سوال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی سسٹر یا فیملی سے کچھ شیئر نہیں کرتی جتنا وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے، اس کے بیہائنڈ ایسی کیا ریزن ہے؟ کہ اس کی فیملی کمیونیکیشن گیپ ہے، یا اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس یا سسٹر سے یہ کیسے ڈسکس کروں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک جذباتی طور پہ ایسی ایک مشکل ایج کا نام ہے جب انسان کے ساتھ کچھ فزیکل چینجز، کچھ مینٹل چینجز، کچھ سائیکالوجیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو لا محالہ اس موقع کے اوپر اس کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ اپنی باتیں کرے، اپنے جذبات کو شیئر کرے اور اپنی مشکلات کو شیئر کرے۔ ایسے میں وہ کوئی بھی، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ بچی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ کوئی کندھا تلاش کرتے ہیں اور وہ کوئی مونس اور غمخوار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب وہ مونس اور غمخوار کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی والد بھی ہو سکتا ہے، والدہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاں سے اس کو سب سے بہترین اور سافٹ کارنر جہاں سے ملے گا، جو سب سے اسے لگے گا کہ یہ سب سے بہترین شخص ہے میری باتوں کو سمجھنے کے لیے اور میری باتوں کو میں اگر اس سے اپنی باتیں کنوے کروں تو یہ سب سے اعلیٰ آدمی ہے، تو وہ اسی کے ساتھ شیئر کرے گی۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی دوری پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں اپنی دل کی بات نہیں بتاتے، ہمیں اپنی کالج میں پیش آنے والے مسائل نہیں بتاتے، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کا ہم سے تذکرہ نہیں کرتے، اپنی ذہن اور دل دماغ کی جو نفسیاتی مشکلات پریشانیاں ہیں ان کا ہم سے ڈسکس نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ یار میں کس سے بات کروں، تو پھر وہ کبھی کسی اب وہ لکیلی اگر کوئی وہ اچھا انسان اسے مل گیا تو اس کی قسمت بن جائے گی، وہ اس کو اچھا گائیڈ کرے گا، اچھے انداز سے اس کو آگے لے کے چلے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی اسے برا آدمی مل گیا اس موقع کے اوپر جو کہ اس لیول پہ فال نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اسے غلط فہمی میں اسے اپنا ہمراز بنا لیا، تو پھر اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اس چیز کا۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ، جیسے ہم نے پہلے ایک کوشچن کے اندر ڈسکس کیا، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل ایسا رویہ نہ رکھیں جس سے وہ 2 پیج پہ چلے جائیں، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر بچے کہیں نہ کوئی بات جو ہے وہ کہیں تو شیئر کریں گے ہی۔ تو اگر کوئی استاد ایسا ہے، جیسے یہ ابھی ہمیں سر بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بچی ہے اور وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، تو یہ ان کی اگر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے بہترین انداز میں اس کو گائیڈ کریں اور ان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کوئی غلط مشورہ یا کوئی غلط بات ان کو نہ کریں، بہت سوچ سمجھ کے بہت دھیان کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے، وہ ایک خاتون ہے، کہتی ہے میں 15 سال سے قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہوں، اب یوٹیوب پر چینل بنانا چاہ رہی ہوں بیہائنڈ دا کیمرہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سٹارٹ کیسے کروں اور اسے آگے کیسے ڈیلیور کروں۔ دیکھیں، آپ قرآن پاک کی اگر تفسیر پڑھا رہی ہیں تو یہ تو بڑی زبردست بات کا نام ہے کہ آپ کو پہلے ہی آپ نے اتنے سالوں سے آپ اس کو پڑھا رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتی ہیں تو یہ بہت زبردست چیز کا نام ہے۔ آپ یوٹیوب کا چینل بنائیے، اس کے اندر آپ کو بہترین قسم کے آپ کو گرافکس کو لائیے، بہترین آپ انداز سے کنوے کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ اپنی آڈینس کو سمجھیے کہ آپ کس زبان میں وہ تفسیر کا ترجمہ کرنا چاہیں گی اور آپ کی آڈینس کون ہے، کیا انگریزی میں آپ بات کریں گی کہ
पूरी दुनिया के मुसलमान, अंग्रेजी समझने वाले आपकी ऑडियंस हैं, या उर्दू में आप बात करेंगी क्या, या अरबी से अरबी में बात करेंगी, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। फिर अपनी जब आपकी ऑडियंस का आप डिफाइन करेंगी तो उसके साथ उस हवाले से फिर आप अपने आप को आगे लेके चलेंगी। आप बिहाइंड दी कैमरा रहें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप वॉइस ओवर के थ्रू ये सारा काम कर सकती हैं। और एक एक आयत, एक एक जितना भी आप कुरान पाक का हिस्सा तफसीर की सूरत में पेश करना चाहें वो आप करती रहें। ये बहुत ज़बरदस्त काम है। क्वालिटी, एक तो ये सवाब का काम है, सदका जारिया है, आने वाले नस्लों के लिए सदका जारिया है, कब्र हश्र के लिए सदका जारिया है, और बड़ा ये एक मैं समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव काम है, और उसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ज़रूरत है। आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कीजिए। अच्छा सर, बाकी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और पीछे हमारे पास 2 सवाल हैं। तो एक सवाल है कि औलाद के लिए क्या सेटअप्स हैं कि पेरेंट्स अगर औलाद को ना समझें, कि हमें पता है सब रिलेशनशिप ख़राब होता है पेरेंट्स से, लेकिन पेरेंट्स हैं तो इस चीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए? थोड़ा सा सवाल को मजीद डिफाइन कीजिएगा प्लीज। अच्छा सर, इस दौरान एक और दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आई एम ए पैकेजिंग डिज़ाइनर, if one don't every time that leave this freelancing, that's nothing, you are not gonna end with it, तो हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, फ्रीलांसिंग के बारे में अगर आपको कोई कहता है कि आप इसको ना करें और टॉन्ट कर रहा है या आपको रोक रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि वो कौन है। ठीक है, वो बड़ा जरूरी है कि वो उसको समझना कि वो आदमी कौन है जो आपको टॉन्ट कर रहा है, उसका नॉलेज कितना है, क्या वो जदीद दौर के तकाज़ों को समझता है, उसकी उसकी अपनी स्किल्स क्या हैं, उसका अपना अपना उसका एजुकेशन क्या है, और जदीद तकाज़ों की बदलती हुई तालीम और नॉलेज को क्या वो अच्छी तरह जानता है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो जिस चीज़ के ऊपर पूरी दुनिया शफ़ल हो रही है, जिस चीज़ की अहमियत को पूरी दुनिया के बड़े-बड़े लोग जिसका इकरार कर रहे हैं, तो अगर कोई एक आम आदमी उसको कहना शुरू हो जाए कि नहीं ये कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, हो सकता है कि आप कुछ दिन से लगे हुए हों और आपके किसी नॉन प्रोडक्टिविटी की वजह से वो ऐसा कह रहा हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर मेरा काम नहीं चल रहा तो ये काम ही करने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको उसका जवाब देना ये आपको भी ज़िम्मेदारी है, और वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी आपके काम के साथ है कि आप अपने काम को जितना अच्छे अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में और प्रोडक्टिव बनाएँगे और जितना रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाएँगे, तो फिर कोई वजह नहीं है कि कोई भी आपको टॉन्ट करेगा। जी। चलें, ठीक हो गया। बाकी किसी के कोई सवाल हो तो वो पोस्ट हम लगा देते हैं, एक फीडबैक की, वहाँ पे पूछ लीजिएगा। तो सर तलहा भी मौजूद हैं हमारे साथ। जी, आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस सेशन को जॉइन किया, और आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए और आपके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं इस हवाले से एक दूसरा सेशन अरेंज करने के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर मज़ीद इस हवाले से एक सेशन रखा जा सके। तो आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू हाँ। वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।